الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیار، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نرالی۔ معزز سامعین کرام، زینت محفل معزز قاری صاحب اور دیگر حفاظ کرام، علماء اور سامنے بیٹھے ہوئے معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اور درود پاک پڑھنے اور سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی ہے۔ ایک اور درود پاک کی فضیلت سے متعلق یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر بکثرت درود پڑھا ہو۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جس آیت کریمہ کو پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یا جس نے کہا اے ہمارے رب، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کا ان پر نزول ہوتا ہے، وہ ان کے لیے تحفے تبریک یعنی مبارک بادی کے تحفے لے کر آتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، کہ تم ڈرو نہیں،
ولا تحزنوا، اور تم غمگین نہ ہو، اور ان کے ساتھ بشارت بھی آتی ہے، مفہوم اس کا یہ ہے وَأَبْشِرُوا، اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عرض کرنے کا صرف مدعا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یکساں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں صرف اور صرف اللہ و رسول کے نام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ جن کے قائم کردہ شعبہ جات میں فیضان مدینہ، جن کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور مزید برکتیں، سعادتیں، رحمتیں اور مدنی اس میں انعامات نصیب فرمائیں۔ عزیزان گرامی، پہلے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی ہم تھوڑی سی تشریح سنتے چلیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ دو باتیں صرف عرض کرنا ہے کہ جس نے کہا اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اے ہمارے رب یعنی اللہ، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، اب اس کے بعد فرشتوں کا نزول ہوتا، پھر اس بندے سے کہا جاتا کہ تم غمگین نہ ہو، تم خوف نہ کرو، تم سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا وہ بھی دیا جائے گا۔ پھر آگے اور بھی اس کے لیے بشارتیں ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، اور بھی بشارتیں ہیں۔ یہاں پر مدار دو چیزیں بنتی ہیں، ایک ایمان اور استقامت، ایک ایمان اور ایک ہے استقامت۔ تو حضرت سیدنا مفتی احمد یارقان علیہ رحمۃ الحنان کے مطابق فرماتے ہیں، ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، تو اس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو ایک وہ میثاق مراد ہے جو عالم ارواح میں ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ارواح کو جمع فرمایا، پھر اس کے بعد دریافت فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ 9ویں پارے میں آیت کریمہ ہے۔ تو تمام ارواح نے اس وقت اقرار کیا، قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا تو یہ مراد ہے کہ قول و قرار، جب ہم نے ایمان لائے، جب ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ ایک ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، پھر ہم نے ہر چیز کا اقرار کر لیا، اب اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اب دیکھیں استقامت یہ کیا ہے؟ حضور سید اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں یہ ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر ہے اٹھ کے آئے۔ فرماتے ہیں سونا جو ہے قیمتی زیور ہوتے ہیں، جیولری جس کی بناتے ہیں، سونا میٹل کیا کہتے ہیں اس کو؟ گولڈ، اور یہاں ناروئی کی لینگویج میں گل، الغرض سونا اگر کسی کے ساتھ ہے، فرماتے ہیں سونا پاس ہے، ساتھ میں رکھا ہوا، سونا بن، بن یعنی جنگل کو کہتے، ایک ہوتا نا سونا سونا لگ رہا ہے، یہاں تو ماحول پورا نورانی ہو گیا، وہاں سے آ رہے تھے پورا راستہ سونا، سنسان گلیاں تھی، وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جیسے ارے وہاں تو گلی کوچوں میں جو ہے جانور بھی نہیں ہوتے، اتنا سناٹا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سونا، ٹھیک ہے، لکھا ویسے ہی جاتا، سین واو نون علی، سونا بھی پڑھتے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، سونا سونا کیسا چل رہا ہے، نیند ٹھیک آ رہی ہے۔ تو ایک ہے سونا، اسی کو معروف پڑھیں گے تو ہو جائے گا سونا،
सोना पास है, सूना बन, बन यानी जंगल, जंगल सूना है। अब सोना जहर है। आला हज़रत फरमाते हैं सोना गोल्ड अपने पास अगर कोई रखा हुआ है और सुनसान जंगल से वो गुजर रहा है, अब अगर वो सोता है तो उसका सोना उसके लिए जहर है। सोना पास है, सोना बन है, सोना जहर है, उठ प्यारे। फिर जो गुजर रहा है वो कहता है नहीं, मीठी नींद, अच्छी नींद है, थक गया हूं, इतना कीमती गोल्ड अपने साथ में लेके आ रहा हूं, सुनसान रास्तों से मैंने गुजरा है, अब मुझे नींद आती है। आला हज़रत फरमाते हैं तेरी मत ही निराली, तेरी मत ही निराली है। फरमाते हैं सोना नहीं, तो कहता है नहीं नहीं मत मत कहें आप, मैं सोता हूं। तो इरशाद फरमाते हैं कि ये जो है अल्फाज हो गए। उलमाए किराम फरमाते हैं माना इसका यह निकलता सोना पास है, ईमान और अकीदे की दौलत साथ में अल्लाह ने नसीब फरमाई। ईमान और अकीदा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बतों के चिराग हमारे पास दिए जलते हैं इश्क़ रसूल पर, हमारी जानें कुड़ती हैं सुन्नतों पर अमल करने के लिए। अब हम जिस दयार में रहते हैं, ये गरीब दयार, यहाँ का मुआशरा, यहाँ का कल्चर, यहाँ के अकायद, तो ये इसमें हमको सेफ्टी करना है। यहाँ पे गफलत नहीं बरतनी, यहाँ पे गफलत नहीं बरतनी। ईमान की, अकायद सहीहा की, आमाल सालिहा की दौलत हमारे पास है। अब यहाँ पर सोना नहीं, हमें हर काम में इस्लाम और सुन्नत रसूल को सामने रखना है। दिल रोता था परसों, 2-3 दिन पहले हमारे इस्लामी भाई ने ये जिक्र किया कि यहाँ तो अकायद का, आमाल का ऐसा मामला होता है कि आइंदा हमारी नस्लें मुसलमान रहें या नहीं, या सिर्फ बराए नाम रह जाए अल्लाह, तो हमें इसके लिए मेहनत करना होगा। तो उस पर जब हम मेहनत करेंगे तो वो कहलाएगी इस्तिकामत कुरान पाक के मुताबिक। यह है इस्तिकामत जिस पर हमें साबित कदम रहना है। हमने चकाचौंध नज़रों को लुभाने वाली हमने जो है हसीन वादियाँ देखी, अजीम शान महल्लात देखे, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बेशुमार हमने जलवे देखे हैं। आइए ये इस्तिकामत क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि यह इस्तिकामत क्या है। आप फरमाते हैं ईमान पर कायम रहना, यह इस्तिकामत, ईमान पर कायम रहना यह इस्तिकामत है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रिया से पाक होना, दिखावा और सुमआ जिसे कहते हैं, रिया व सुमआ, इससे महफूज रहना, यह है इस्तिकामत। हदीस पाक में यूँ भी आया है ना कि शुहदा, उलमा और अस्किया, सखावत करने वाले, शुहदा जिन्होंने जो है शहादत हासिल की होगी, तो मैदान महशर में जब महशर कायम होगी, हशर का मकाम कायम होगा, तो उस वक्त जो है शहीदों को कुछ होंगे या एक, उसी तरह जो है उलमा को, उसी तरह अस्किया यानी सखावत करने वालों को लाया जाएगा। हुक्म होगा कि इन्हें ले जाकर जहन्नम में डाल दो। वो अर्ज़ करेंगे कि मौला हमने तेरी राह में शहादत पाई, हमने तेरी राह में शहादत पाई है और हमने जो है अपनी जान तक कुर्बान कर दी, हमने अपने घरों को छोड़ा। उसके बाद उलमा कहेंगे कि या रब्बे कायनात, हमने जो है अपनी ज़िंदगियाँ इसमें वक़्फ़ कर दी, अपनी घरदार का हमने लिहाज नहीं रखा, मौलाए करीम हमें मुआफ़ फरमा। फिर उसी तरह अस्किया, सखावत करने वाले अर्ज़ करेंगे या रब्बल आलमीन, हमने जो तेरी नेमतें हमको मिली थी हम लुटाते रहे, तेरे नाम पे सदक़ात करते रहे, खैरात करते रहे। वहाँ पर हुक्म होगा, हाँ, उनसे कहा जाएगा कि ऐ शहीद, तूने इसलिए शहादत पाई थी
تو اس لیے میری راہ میں لڑا تھا کہ لوگ تجھے شہید کہیں، ہم نے لوگوں سے کہلوا دیا۔ علماء سے کہا جائے گا کہ تم نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہارا ادب و احترام کریں، لوگ تمہیں عالم کہیں، تو جاؤ تمہیں جو حب جاہ، جو تمہیں شہرت مقصود تھی، ہم نے وہ عطا کر دیا۔ اسی طرح اسقیاء کے بارے میں بھی یہی فرمایا جائے گا کہ جاؤ ہم نے تمہارے لیے دنیا میں جو تم چاہتے تھے کر دیا، اب کس چیز کا بدلہ طلب کرو۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ریا کا استقامت سے مراد ریا سے، سمعہ سے، دکھاوے سے محفوظ رہنا۔ اس کے بعد استقامت کہتے کسے ہیں؟ حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب اور قالب کا یکساں ہونا۔ کیا فرماتے ہیں؟ قلب اور قالب کا یکساں ہونا۔ قلب یعنی دل، قالب جو سروڑا جاتا، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جائیں، ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جائیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارے استقامت کی تعریف ہوئی۔ اور ابھی قاری صاحب قبلہ نے، نام سے میں واقف نہیں ہوں، تو فرمایا تھا کہ حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی کرامت، جو آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ نے سنا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک مشہور بزرگ ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ ان سے کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت میں آپ کی اتنی تعریف ہے، اتنے شہرے ہیں، اتنے چرچے ہیں، میں نے کبھی جو ہے آپ کی کوئی کرامت دیکھی ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا اچھا کرامت دیکھنا ہے، کیا تم نے یہ دیکھا کہ کبھی میرا فرض چھوٹا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے اس سے دریافت فرمایا کبھی کوئی واجب کو چھوڑتے ہوئے دیکھے ہو مجھ سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا کبھی کوئی سنت مؤکدہ مجھ سے چھوڑتے ہوئے دیکھے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا کبھی کوئی سنت غیر مؤکدہ کا مجھے تارک پایا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا کبھی کوئی مستحب عمل مجھ سے چھوٹتا ہوا تم نے دیکھا؟ وہ شخص کہتا ہے نہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے استقامت، اور استقامت کرامت سے بہتر ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حنان فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر استقامت، 1000 کرامتوں سے بڑھ کر استقامت۔ آج امیر اہل سنت کی استقامت کو دیکھیں، دنیا کی ریل پہ لگی ہوئی ہے، دنیا سامنے آتی ہے آپ ہٹا دیتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کئی جو ہے حضرات نے منہ پر داڑھی سجا دی، حدیث پاک میں آیا ہے نا کہ جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو ختم ہو رہی ہے تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے اور کما فرمائے۔ آج لاکھوں، ہزاروں اور لاکھوں چہروں پر داڑیاں سج گئی، نمازی ہو گئی، دل بدل گئے، دل بدل گئے۔ اللہ نے جو ہے وہ تاثیر زمان میں عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی، الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اب ہمارا ذہن یہ بن گیا ہے کہ کچھ اینٹک نظر آئے، یعنی جاتے ہیں ہم ان کے پاس تو کچھ الگ چیزیں ہم کو ملنی چاہیے، یعنی جو روزمرہ کا معمول ہے، جو روٹین بنا ہوا ہے، اس سے کچھ الگ ہم کو نظر آ جائے تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ قربان جائیے، اعلیٰ حضرت کی تصانیف سے ماخوذ ایک کتاب ہے، امام احمد رضا اور معارف تصوف، کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو کرامتوں کا مزاج جو بنا لیا ہے نا کہ کچھ الگ سے نظر آ جائے، روٹین کے خلاف جو چیز مل جائے ہم اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہوتی، یہ تو جو ہے غیر مسلمانوں سے بھی ہوتی، بلکہ یہاں تک اس میں فرماتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں جانوروں سے بھی رونما ہوتی ہیں۔ اللہ، اس لیے فرماتے ہیں الاستقامت خیر من الف کرامت، استقامت یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں
کیا تم نے کبھی کوئی عمل فرض چھوٹتا ہوا دیکھا، کوئی واجب چھوٹتا ہوا دیکھا، کبھی کوئی سنت موقدہ، غیر موقدہ اور جو ہے مستحب کوئی چھوڑتے ہوئے تم نے نہ دیکھا؟ تو یہ استقامت۔ ہم یہاں پر رہتے ہیں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم کچھ وجہ سے یہاں پر آ کر رہتے ہیں، لیکن ہم جہاں کہیں ہوں گے ہم مسلمان ہیں، اللہ کے وحدانیت کے قائل ہیں، ہم جو ہے صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کو ہم پڑھنے والے، اسی کو ہم اپنے اندر سمانے والے۔ عزیزان گرامی، یقین جانیں کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے اس کے پڑھنے سے محروم رہ جائیں، کوئی دن ہمارا ایسا نہ جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو کہ ہم جو سیرت کے چند صفحے پڑھنے سے محروم ہو جائیں۔ ایک صحابی رسول ایک مرتبہ اپنے غلام کو تنبیہ کرنے لگے، سرزنش کرنے لگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے، انہیں آواز آتی ہے اور صحابی کو، کیا تم اس غلام کو مار رہے ہو؟ کیا تم اس غلام کو سختی کر رہے ہو؟ تم بھی کسی کی بارگاہ میں غلام ہو، تم بھی کسی کی بارگاہ میں غلام ہو، جیسے تم یہاں پر مواخذہ کرتے ہو تمہارا بھی کسی جگہ مواخذہ ہونا ہے۔ وہ صحابی رسول جب پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، نگاہ میں جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا چہرہ انور جو ہے نظر آ جاتا، آپ جو ہے فوراً اس غلام کا آزاد فرما دیتے۔ عزیزان گرامی، ہم یہاں پر کسی کو نوکری پر رکھتے ہیں، کسی کے یہاں نوکری کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ ہم بھی کہیں کو نوکری کرنا ہے، ہم نے بھی کسی بارگاہ میں کھڑے ہونے، ہم نے بھی کسی جگہ جا کر حساب اور کتاب دینا ہے۔ استقامت۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آتی ہے، مشکاۃ شریف میں ہے، ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عربی روایت میں آتا ہے، ایک شخص آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو متوجہ ہوئے تو دریافت کیا، دین میں مجھے ایک بات سکھا دیجیے، دین میں مجھے بس ایک بات سکھا دیجیے، پھر اس کے بعد کبھی کوئی چیز مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ۔ اللہ، سوال جب کرتے ہیں نا تو اس سے صاحب سوال کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سوال جب کوئی کرتا ہے نا بندہ، تو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے، کتنی پکڑ مضبوط اس کی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ آپ قربان جائیے، روایت میں آتا ہے کہ فلاں شخص آیا اور اس نے جو ہے بے ڈھنگے انداز، جیسے بھی انداز ان کا تھا، وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفقتیں تھیں، جو بھی آتا اس کو اپنے پاس لے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کتنا اہم سوال ہے، دیکھنا تعلیم امت کے لیے، ہم گنہگاروں کی امت کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ واستقم۔ مشکاۃ شریف میں حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، تم یہ کہو آمنت باللہ، میں ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ثابت قدم۔ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں یہ استقامت کا درجہ اس قدر عظیم اور بلند ہے کہ جب ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک ہی بات بتائیے، پھر کبھی کوئی سوال کسی سے قائم رکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان لاؤ اور جو ہے استقامت اختیار کر دو۔ تو یہ استقامت کا مفہوم اتنا وسیع اور عریض ہے کہ اس زمانے سے لے کر آج تک بھی جس نے جو ہے ایمان لایا، جس نے استقامت اختیار کی، قرآن و حدیث کے مطابق وہ جنتی ہے، جنت میں اس کو جانا ہے، اور جنت کی بشارتیں تمام چیزیں اس کے لیے۔ عزیزان گرامی، میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارے پاس استقامت کیا ہے۔ ہم نے کبھی ایسا ہوتا کہ جو ہے نمازیں پڑھنے لگے، پھر اس کے بعد کبھی کم ہوتی، کبھی اضافہ ہوتی۔ عزیزان گرامی، اس میں استقامت ہونی چاہیے، اور ہمارے اندر جو اپنا معاشرہ ہے، ہمارا اپنا نفس جو ہے، اس میں استقامت ہونی چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ جہاں ہم نے نیکیوں پر عمل، آپ خود دیکھتے ہوں گے ماہ صیام میں ہمارا معمول ایک الگ ہوتا ہے، دلوں میں رقتیں پیدا ہوتی ہیں، یہ الگ بات ہے۔ ہر مہینہ رمضان نہیں ہوتا،
ہر مہینہ بقر عید کا نہیں ہوتا، ہر دن جو ہے یوم عاشورہ نہیں ہوتا، لیکن کیوں نہیں ہوتا؟ وہ تو ہماری طرف سے نا۔ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا؟ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے بستر، ان کی پیٹھ ان کی خوابگاہوں سے جدا رہا کرتی تھی، ان کی پیٹھ ان کی خوابگاہوں سے جدا رہا کرتی تھی۔ ان کے بستر کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یہ اپنے جو ہے پیٹ کو ہم سے لگائیں، ان کو ہم آرام پہنچائیں، ان سے مس ہونے کی، ان سے ٹچ ہونے کی ہم کو سعادت حاصل ہو جائے۔ وہ راتیں گزرتی تھیں ان کی عبادتوں میں۔ دن جب ہوتا تھا آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ میں وہ اپنی زندگی کے دن گزارا کرتے تھے، ایک دو نہیں۔ صحابہ کا یہ معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو انہوں نے اپنایا اور جو ہے قرآن کو انہوں نے اپنایا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی قرہ، صحابہ میں قرہ کا ایک لقب ملتا تھا، یعنی قاری کی جمع قرہ، قرآن پڑھنے والے۔ وہ تو پورے ہی حضرات جو ہے قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے، ان میں اور بھی افضلیت رکھتے، جنہیں صحابہ میں قرہ کا لقب دیا جاتا۔ عزیزان گرامی، استقامت ہم نے سیکھ لیا، ہمارے پاس آج یہ معاملہ ہے۔ استقامت کیا چیز ہے؟ استقامت ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات کرتے ہیں۔ ایک چیز کا اضافہ کر لینا اس میں کہ ہم ہر روز جو ہے کم سے کم 4 صفحے، ایک واقعہ، 2 واقعہ سیرت النبی کا پڑھا کریں۔ صحابہ کی سیرت، تاریخ کو تھوڑا سا، 2 واقعے، 4 صفحے، 3 صفحے، 1 صفحہ، آدھا ہی صفحہ پڑھنے کی کوشش تو کریں۔ ہمارے پاس ٹائم ہے اس بات کے لیے کہ ہم جو ہے نیوز پیپر ہوتا 8 صفحے، 10 صفحے، 4 صفحے، اس کو پڑھ لیں گے۔ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، ٹویٹر پہ جتنی چیزیں آتی ہیں، ہر چیز ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتی ہے۔ بلکہ بعض یہاں تک بھی بیان کرتے ہیں کہ راتوں کو نیند نہیں آتی تو اس میں کیا کیا پوسٹ ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں، اسے کو تو لینا دینا تو نہیں ہے۔ بس ہمارے پاس قلت ہو گئی ہے وقت، ہم نے خود کو مصروف سے مصروف تر کر رکھا ہے۔ ہم یہ سیرت طیبہ کو، صحابہ کی سیرت کو پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا ہے، لیکن کیا قربان جائیے جس دن آپ کی ہماری، میں کسی پہ چوٹ نہیں کر رہا ہوں معاذ اللہ، اور کسی کو جو ہے ذکر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اپنا ایک تجزیہ، ایک مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات خود بزرگ حضرات بھی تشریف فرما ہیں، اور جو ہے با تجربہ کار، با صلاحیت نوجوان حضرات بھی یہاں پر تشریف فرمائیں۔ کیا ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کام پر ہوتے، جاب کا دن بھی رہتا، ویکینڈ نہیں ہوتے، گھر میں بچی کی طبیعت خراب ہے، کیا ہاسپٹل نہیں جاتے؟ گھر میں کسی چیز کی ایمرجنسی ضرورت پڑتی، کیا گھر کا سودا لانے کا ٹائم نہیں نکلتا ہوتے؟ فرض کریں ہم کام جتنے بھی آ جائیں گھر سے ریلیٹڈ کمپلسری ہی ہوتے، الا ماشاء اللہ کچھ کام گھر سے فون آئے گا تو چلو ٹھیک ہے بعد میں کریں گے، ورنہ ہر فون امپورٹنٹ ہوتا، ہر کام کمپلسری ہوتا۔ نوکری بھی ہوتی، آتے وقت یا جاتے وقت یا اسی 24 آورس کے اندر ہم اس کی تکمیل بھی کرتے، اس دن کہاں سے وقت نکلتا ہوگا؟ ہم ایک وقت مقرر کر لینا، ہفتے میں 4 دن، 5 دن، 3 دن، یہ ایک وظیفہ ہم مقرر کر کے چلیں، آپ یقین جانیں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی۔ آپ کوئی وظیفہ اپنے اندر لازم کر کے دیکھیں، آپ سیرت کو پڑھنے کا وظیفہ اختیار کر کے دیکھیں، کوئی درود پاک کا، کوئی بھی جو ہے کلمات کا وظیفہ کر کے دیکھیں۔ آپ جس دن آپ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج مجھ سے کچھ چھوٹ گیا، کچھ رہ گیا۔ آج ہم نے صحابہ کی زندگیوں کو دیکھا، ہم نے سیرت طیبہ کے پہلوؤں کا مطالعہ کیا۔ میں ایک واقعہ جو ہے شاہجہاں کا سناتا ہوں، شاہجہاں کا ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، بزرگ حضرات نے سنا بھی ہوگا۔ شاہجہاں اتنا مشہور ہے کہ دلی کے اس نے لال بڑی مسجد بنوائی تھی، اور جو ہے تاج محل تو یہ تو وہ، اتنی سارے عمارتیں بنائی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں نے اس کی داستان کو داستان عشق میں دفن کر کے رکھ دیا ہے، وہ تھا کیا یہ کون جانتا؟ شاہجہاں کی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب اس بندے نے جو ہے تخت طاؤس بنایا 9 کروڑ روپے کا، اس وقت کے
9 کروڑ روپے کا وہ تخت طاؤس تھا. جب وہ بن کر تیار ہو گیا تو اتنا عظیم الشان تھا کہ دور دراز سے دیکھنے امراء وروثا اور بڑے بڑے عاملین جب آنے لگے تو ایک بڑے جشن کے طور پر ایک سما بن گیا. جب سما بن گیا تو جب شاہ جہاں نے اس پر بیٹھا تو بیٹھتے ہی اتر گیا. بیٹھتے ہی وہاں سے اترتے ہی 2 رکعت نفل نماز ادا کی. ہم تو سیرت طیبہ، صحابہ کی سیرت، تابعین، تبع تابعین کو دیکھتے آتے ہیں. ماضی قریب کے جن لوگوں کا نام آج ہم تقاریر میں، تقریروں میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی کو بھی دیکھیں. تو 2 رکعت نفل نماز ادا کی، اس کے بعد تخت پر جا کر بیٹھے. تو لوگوں نے سوال کیا یہ نماز پڑھنے کا کون سا وقت؟ ہم تو یہاں آئے تھے تخت کی زیارت کرنے، اس کا دیدار کرنے کے لیے آئے تھے. یہاں ہم آئے تھے کہ تم سے ملیں، تہنیت پیش کریں، اور تم نے تو یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کے سب کا جو ہے موڈ بدل دیا، مزاج بدل دیا. ہمارے یہاں بولتے ہیں موڈ بدل گیا یار، مزاج بدل گیا، پورا مزاج کرکرا ہو گیا. تو اس نے کہا کہ جب میں اس تخت پر بیٹھنے لگا تو فرعون مجھے یاد آ گیا. فرعون نے جب اپنے محل میں تخت بنایا تھا تو اس نے جو ہے وہ ہاتھی دانت کا تھا، اس کی قیمت اس سے کم تھی. فرعون ایک ملک کا بادشاہ تھا، مصر کا، اور اللہ نے مجھے پورے ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائی. تو جب میں تخت پر بیٹھنے لگا تو میں نے مناسب یہ خیال کیا کہ یہاں میں بیٹھ کر اس کے بارگاہ میں اپنے پیشانے کو رکھ دوں جس نے مجھے یہاں پر بٹھایا. اس بارگاہ میں جبین سعادت رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لوں میں، جس نے مجھے یہاں کا حاکم اور مالک بنایا. عزیزان کرام، یہ استقامت کہ ایمان لائے بندہ جب تخت پر بیٹھتا ہو، تخت سے اتر رہا ہو، جب اپنے امراء، روسا، وزراء، تمام ارکان مملکت موجود ہوں، ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ بادشاہ کو اپنے تخت پر دیکھ لیں، اسی کچھ نوازشات مل جائیں. یہ مملکت کے امور ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی اس کی جبین میں تڑپ رہی تھی، اس کے پیشانے اس بات پر تڑپ رہی تھی کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کر لوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کی طرح انا ربکم الاعلیٰ یا اس کی طرح کوئی لفظ مجھ سے نکل جائے. نے کہا کہ فرعون اس تخت پر بیٹھا، ہاتھی کے دانت کا جو بنا ہوا تھا، تو اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب. تو میں نے اپنی زمین کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا اور اپنی گردن اطاعت کو جو ہے بارگاہ الہی میں خم کر دیا، اور اس کے بعد میں یہاں پر آ گیا. ان کا ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے، ان کی تاریخوں میں ملتا ہے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مغربی دنیا میں آئے ہیں، رہتے ہیں یہاں پر، بس اتنی میری آرزو ہے جو بھی رہنے والے ہوں، چاہے بزرگوں نے اپنے 25-30 سال بھی گزارے ہوں گے، جو 90 70